بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ نیکی کا آغاز ہمیشہ اپنے نفس سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کی دعوت کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے اور پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ عموماً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو نصیحت کرے، دوسرے بندے کو تبلیغ کرے۔ کوئی بھی شخص اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ اپنے دل پر، اپنے نفس پر، اپنے جسم پر احکام شرعیہ کو نافذ کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی اس انداز کے ساتھ فرمائی ہے کہ امام ابن ابی الدنیا اپنی مشہور زمانہ تصنیف محاسبۃ النفس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابدأ بنفسک فجاہدھا، کہ اپنے نفس سے ابتدا کر اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر، وابدأ بنفسک فغزوھا، اور پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس سے ابتدا کر اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر، فَإِنَّكَ إِن قُتِلْتَ فَارًا بَعَثَكَ اللَّهُ فَارًا، کہ اے عبداللہ اگر تو میدان جہاد سے بھاگتے ہوئے قتل کر دیا گیا تو قیامت کے دن تجھے بھاگتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا۔ وَإِن قُتِلْتَ مُرَائِيًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا، اور اگر تو ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے مارا گیا تو قیامت کے دن تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تیرا حشر بھی ریاکاروں کے ساتھ ہوگا۔ وَإِن قُتِلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا وَمُحْتَسِبًا، کہ اگر تو صبر کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں شہید کر دیا گیا تو قیامت کے دن رب کریم تجھے صابرین اور ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں ہمیں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے نیکی کا آغاز تم نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اور دوسری اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر چیز میں تم نے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ جس حال میں تمہاری موت ہوگی تمہارا حشر بھی اسی حال میں ہوگا۔ ہم پر لازم ہے کہ نیکی کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو منتخب کریں، تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کا انتخاب کریں، اور پھر اس کے بعد جو بھی عمل کریں وہ رضا الہی کے لیے کریں۔ جب ہم عمل رضا الہی کے لیے کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے صالحین اور اللہ کے مقربین بندوں کی صف میں شامل ہوں گے، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو قیامت کے دن ہم رضا الہی کو نہیں پا سکیں گے۔ رب کریم اس حدیث رسول پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔